السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یقین کیجئے کہ دو انٹرنیشنل برانڈز پاکستان آمد پر ان کی نہ جانے کیوں اس قدر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ منافع صریحاً میری جیب میں جا رہا ہے۔ سعودی آئل کمپنی آرامکو اور البیک، یہ دو ایسی ریناؤنڈ برانڈز ہیں جن کا پاکستان میں آنا نہ جانے کب سے ہم اس کے خواب دیکھ رہے تھے، خواب بن رہے تھے۔ اب دعا یہ ہے کہ نیشنل ایکسچیکر کو بھی اس کا اتنا ہی خوشی ہو ان دونوں برانڈز کی آمد کی جتنا کہ مجھے بلا وجہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے تو اوپننگ کر بھی دی اسلام آباد میں۔ گڈ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک چین آب زمزم کی جو ہے وہ ایک باٹل، اور وہ بھی ہدیے میں جو ہے وہ اسٹیشن کے عملے نے دی۔ اب یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا دین دھرم سے، اسلام سے کوئی تعلق ہو۔ آب زمزم کی بوتل کی تو مطلب اس کی فضیلت، اس کے فضائل تو بیان کیے جا ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو یہاں اسے اپنے ارض وطن پر سعودی برانڈز کے آنے کو، محض اس کے آ جانے کو ہی ایک نیک شگون سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب اگر اس کی فیولنگ وہاں سے جو فیسلٹی ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو کوئی ہدیے میں آب زمزم یا کھجور یا مکہ اور مدینہ کی کوئی اور سوغات دے دیتا ہے، ذرا اندازہ کیجئے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ کراچی میں اب تک یہ حسین اتفاق نہیں ہوا ہے، کراچی میں ابھی تک آرامکو کا کوئی اسٹیشن کھلنے کی ابھی تک شنید نہیں ہے، لیکن بتایا گیا تھا کہ ان شہروں میں کراچی بھی شامل ہے جہاں آرامکو کی جو فیولنگ اسٹیشنز ہیں وہ آپ وٹنس کر سکیں گے۔ اب یہ خوشگوار حادثہ آنے والے کتنے دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت پہ چھوڑتے ہیں، لیکن وہ ایک جو اضطراب ہے، وہ ایک جو کیفیت ہے، وہ جو ایک خوشی ہے جو ابھی اس وقت سے محسوس ہو رہی ہے، سر اس کو تو تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لینا۔ پھر البیک، مطلب KFC، میکڈونلڈز، OPTP، مجھے آپ یقین کیجئے حماس کے اٹیک کے بہت پہلے آخری مرتبہ میں اپنی فیملی کو لے کر کے، شاید میرا خیال ہے ہم نے KFC گئے تھے یا OPTP، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن حماس کے اسرائیل پر اٹیک، وہ جو 1 سال جس کو ہو بھی چکا، اس کے بعد سے اب تک میں تو نہیں گیا کسی بھی اس طرح کی انٹرنیشنل فوڈ چین پر، دیدہ و دانستہ نہیں گیا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا دیا ہوا ایک ٹیڈی پیسہ، روپیہ آنا بھی مسلم بچوں کے قتال میں استعمال ہوگا۔ میں نے تو اپنے طور پر بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اب اس کو کوئی میری جذباتیت پسندی کہے، کوئی اس کو میری حماقت سے تعبیر کرے، I don't even care۔ یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا فلسطین کے لوگوں کے لیے، تو میں کم از کم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں اس بائیکاٹ میں اپنا حصہ ڈال کر کے، مجھے ان لوگوں پر شرم آ رہی ہے، مجھے تعصب ہوتا ہے، مجھے گھن محسوس ہوتی ہے ان لوگوں سے جن کو یوں ہی سرراہ گزرتے ہی میں میکڈونلڈز میں آج بھی مظلوم فلسطینیوں کا خون پیتے، ان کے معصوم بچوں کی ہڈیاں چباتے دیکھتا ہوں۔ خدا واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، آج جب وہ خبر پڑھی، سن کر کے، پڑھ کر کے کلیجہ جیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ پچھلے 4 سال کے دوران تاریخی زوال آیا ہے میکڈونلڈز پر۔ 4 سالہ جو اس کا ٹینیور ہے ورلڈ اوور، اس کے منافع میں خاطر خواہ کمی وٹنس کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم KFC کی بات کر لیں، اسی طرح سے اور دیگر برانڈز کی بات کر لیں۔ یار کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جب ہم پاکستانی کولڈ ڈرنکس بھی مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بالکل ہی ویلے ہیں،
مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہ جو آج بھی یہ یہودی نواز جو کمپنیاں ہیں، یار ہم سے اچھا وہ فٹ بالر نہیں ہے جس کا نام شاید مسلمانوں والا نہ ہو، لیکن جس کے اندر ایمانی جذبہ اس حد تک ضرور ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر کے اور وہ باوجود اپنی علت کے اور وہ یہودی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے جو بوتلیں ہیں اس کو ہٹا دیتا ہے. میں رونالڈو کی بات کر رہا ہوں. میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں. رونالڈو کو مجھ سے زیادہ میرے بچے جانتے ہیں. میرے بچے اس کے بڑے فین ہیں. آج میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ اتنی موٹی ضخیم کتاب میرے صاحبزادے اپنے اسکول سے لے کر کے آئے ثقیل انگریزی میں، جو دیکھ کر کے مجھے چکر آ رہے ہیں، اور میرے صاحبزادے اس کتاب کو ماشاءاللہ پڑھ کر کے رونالڈو سے اپنی عقیدت، اپنی الفت، اپنی محبت کا ثبوت دینے پر تلے. یار ہم سے بہتر وہ رونالڈو نہیں ہے جو کہنے کو شاید عیسائی ہے. مطلب اس کا کوئی بھی عمل شاید اتنا مقبول نہ ہو، لیکن یہ عمل کم از کم آپ کے میرے کلیجے کو ٹھنڈک دینے کے لیے کتنا اچھا ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور بات کہاں تک آ گئی، یہی خوبصورتی ہے بات کی. بہرکیف پاکستان میں انٹرنیشنل فوڈ چینز کا آنا، پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈز کا آنا، خاص طور پہ سعودیہ کی یہ جو دو برانڈز جن کا میں بات کر رہا تھا، البیک. ذاتی حیثیت میں بات کروں تو مجھے البیک کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. البیک کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے بچے ہیں بھائی آج کل کے، یہ ان کو تو مطلب فاسٹ فوڈ کے علاوہ ان کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں. اچھا جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہ فلاں جگہ چلو، اچھا اب جب سے ہم نے یہ اعلانیہ بائیکاٹ اپنے گھر میں کر رکھا ہے، ہم نے KFC نہیں جانا، ہم نے جو ہے وہ پیپسی نہیں پینی، ہم نے کوک نہیں پینی، ہم نے کوئی کولا نہیں استعمال کرنی، ہم نے جو ہے وہ OPTP نہیں وہ لینا. تو اس وقت سے آپ یقین کیجئے، خود میں اگر اپنی بات کروں تو اب مزاج میں چٹورپن اس حد تک آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ آنتیں جو ہے قل اللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں جی. لیکن جب سے البیک کے آنے کی میں نے خبر پڑھی ہے اور دیکھا میں نے تصاویر میں کہ البیک کے جو فرنچائزز ہیں ان پر باقاعدہ تیزی سے کام جاری ہے، تو آپ یوں کہیے کہ بس صرف میں نے 2 نفل ہی نہیں پڑھے، باقی خوشی میری پوری جوبن پہ ہے جس کو کہتے ہیں. اللہ کرے جلدی سے کراچی کا نمبر بھی آئے، کراچی میں بھی جلدی سے البیک کھلے تو بھائی ہم بھی کھا کر کے کم از کم یہ کہیں گے ہاں یار ہم البیک سے لطف اندوز ہوئے ہیں. سعودیہ گئے جب عمرے کی غرض سے عارفین بھائی، تو اس وقت جھوٹ کیوں بولوں، حالات اتنے دگرگوں تھے، حالات اتنے ناگفتبے تھے کہ اس طرح کی کسی عیاشی کا خیال بھی ذہن میں ہی نہیں آیا. ذہن میں آ بھی جاتا تو بھی جیب اجازت دے ہی نہیں رہی تھی. میں اگر اپنی بات کروں تو ان دنوں عبادت کے سوا اور کوئی سودا سر میں سما ہی نہیں رہا تھا. میں 9 دن وہاں رہا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے صرف رات کا کھانا کھایا ہے 9 دن. صبح کا ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہوتی تھی، بس ہر وقت حرم بھاگنے کی جلدی ہوا کرتی تھی کہ ہر وقت جو ہے وہ مسجد نبوی بھاگنے کی جلدی ہوا کرتی تھی کہ یار جلدی سے بس نکلو اور وہاں پہنچ جاؤ، بس جلدی سے ماتھا ٹیکو، بس جلدی سے کچھ نوافل پڑھ لوں، بس جلدی سے کچھ دعائیں مانگ لوں. یار کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے خدا کی قسم. وہ لوگ، اب شاید اس بات کو کوئی اور رنگ دیا جائے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لوگ جو کسی علت، کسی مجبوری، کسی عذر کے سبب سعودیہ جا کر اور باقاعدہ حرم میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے یا واٹ ایور 2 گھونٹ آب زمزم نہیں پی سکتے تھے، اب کم از کم آرامکو کے اس اسٹیشن پہ جا کے اگر انہیں چین کی 2 گھڑی اور آب زمزم کے 2 گھونٹ مل جائیں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے یار. میں ابھی پرسوں بچوں کو اسکول لینے کے لیے گیا تو بچوں کے اسکول کے جو اونر تھے وہ ماں اہل و عیال عمرہ کر کے آئے ہیں ابھی 10 روزہ، تو ان سے گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد انہوں نے دعوت دی اپنے جو ہے وہ روم میں گیا تو وہاں پہ باقاعدہ الحمدللہ وہ آب زمزم ہمارا انتظار فرما رہا تھا. آب زمزم کے ساتھ اجوا کھجوریں. یار عیاشی ہے، مطلب واٹ ایلس اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے.
ان سے بھی میں نے دعا کی درخواست کی، خود تو کرتا ہی رہتا ہوں، آج سے بھی یہی کہوں گا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو اللہ تعالیٰ اتنا ضرور نواز دے کہ جب چاہیں عمرے کی سعادت سے اللہ رب العزت کے پاس جا کر کے بس 2 گھڑی سکون کی گزار سکیں، عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں، مکہ مدینہ میں نوافل پڑھ سکیں، وہ سکون قلبی حاصل کر سکیں کہ جس کا حصول اس ایک دور میں ان کساد بازاری اور مالی ابتلا کے ادوار میں اس وقت بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔